اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ۔ کل رات جعفر نگر میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ایک عمومی جلسہ تھا، عوامی جلسہ تھا۔ اس جلسے کی تیاری اور کامیابی کے لیے میں 2 روز سے جعفر نگر کے اندر ہر ملاقات کا پروگرام بنایا تھا، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اب تک اپنی جتنی میٹنگ اور جلسہ ہوا، کل رات کا جلسہ سب سے زیادہ کامیاب جلسہ رہا۔ لیکن جلسے کی انتظامیہ میں جو لوگ تھے، اس میں جعفر نگر کا رہنے والا ہمارا وہ ساتھی بھی تھا، جو 2 روز ساتھ میں چل کر گھر گھر جا کر کے لوگوں سے ملاقات کروایا۔ جلسے کی تیاری چل رہی تھی اور وہ کرسیاں لگوانا، اسٹیج وغیرہ کا انتظام کرنا اس سلسلے میں تھا۔ وہ مسجد نور پیشاب کرنے کے لیے جانے لگا تو راستے میں لوگ رکشہ لگا کر کے کھڑے تھے، 6 لوگ تھے۔ اس کا منہ دبا کر کے اس کو رکشے میں زبردستی اٹھا کر نئے فاران ہاسپٹل کے سامنے جو اندر راستہ جاتا ہے مسجد نمرہ کی طرف، ادھر مالیگاؤں سے باہر اندھیرے میں لے جا کر کے اس کو بہت زیادہ زد و کوب کیا، اس کو مارا پیٹا، اور اس طرح کی حرکت انہوں نے کی۔ دوران جلسہ ہمارے تمام ساتھی اس کو بار بار فون کرتے رہے، لیکن وہ فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ جو لوگ لے گئے تھے انہوں نے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ جلسے کے بعد وہاں سے وہ کسی بھی طرح سے بھاگ کر کے آیا اور پھر فون کر کے اطلاع دی، تو ہم سب ساتھی پوار واڑی پولیس اسٹیشن گئے اور جا کر کے ہم نے وہاں پر کمپلین دی ہے۔ FIR رجسٹر ہو چکی ہے، پولیس اپنا کام کرے گی، لیکن میں آپ کے ذریعے مالیگاؤں کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جس طرح دادا گیری گنڈا گردی پر اتر آئے ہیں، اور ہمارے تمام ساتھیوں کو الگ الگ وارڈوں میں جس طرح دھمکی دی جا رہی ہے اور انہیں خوفزدہ کر کے کام سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الیکشنی ضابطے کے اعتبار سے یہ چیز غلط ہے۔ ہر ہندوستانی کو اگر وہ الیکشن لڑ رہا ہے یا الیکشن لڑنے کے والے کے ساتھ ہے تو اسے پرچار کرنے کا پورا حق ہے اور ادھیکار ہے۔ یہ لوگ دادا گیری گنڈا گردی کر کے میرے ساتھیوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پر تو اطمینان ہے کہ ان کی اس حرکت سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا، لیکن ہم عوام کے درمیان جا کر کے اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے اور جس طرح ہمارے ساتھیوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، اس سے انشاءاللہ ہمیں فرق تو نہیں پڑے گا اور ہم کامیاب رہیں گے، لیکن یہ حرکت شہر کے لیے، اہلیان شہر کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، مالیگاؤں کی بدنامی کا ذریعہ ہے۔ مالیگاؤں مسجدوں، میناروں، مدرسوں، مکاتب قرآنیہ و دینیہ کا شہر ہے، دینداروں کی بستی ہے، اور اکثریت اس ہماری کانسٹیٹوئنسی 2014 میں مسلمانوں کی ہے۔ پورے ملک میں جو پیغام جائے گا یہاں کے الیکشن کو لے کر کے، وہ مالیگاؤں کی بدنامی کا سبب بنے گا۔ میں ڈپارٹمنٹ اور اعلیٰ افسران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے FIR دے دی ہے اور ہم نے 24 گھنٹے کا پولیس ڈپارٹمنٹ کے مانگنے پر ٹائم دیا ہے۔ یہ کام ہو جائے گا، اگر کام ہو جاتا ہے، کارروائی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 24 گھنٹے کے بعد ہم لوگ اپنے طور پر جو کرنا چاہیں گے ڈپارٹمنٹ کے علم میں لا کر قانونی طور پر ہم کریں گے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم شہر میں لوگوں کے پاس جا کر کے جلوس کی شکل میں اسی طرح دھرنا، گاندھی جی کے جو ہے پتلے پر وہاں دھرنا دے کر کے ہم لوگوں کو اس سے باخبر کریں گے، اور ہمارا مطالبہ اگر پورا نہیں ہوگا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آگے کے لائے عمل کو لے کر آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ جس طرح آپ کے ورکر آپ پر مر مٹنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی مائیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور آپ کی ذمہ داری، تاکہ ورکروں کا ہمت حوصلہ آگے نہ ٹوٹے 1-2 کیسز ہونے کے بعد۔ رات میں بہت زیادہ ناراضگی تھی، ہمارے ورکروں کے اندر بہت جوش تھا، اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی وہ 6 لوگ تھے۔ ان میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کو مار کھانے والا شخص پہچانتا ہے، اور ہمارے ساتھی جا رہے تھے، ان کا گھر توڑ پھوڑ کر کے جلانے کی پلاننگ کی تھی۔ ہم نے منع کیا کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے، اور اگر یہ بچے کسی کے بہکاوے میں آ کر اگر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو ان کی سزا ان کے گھر والوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ ہم نے ان کو روکا ہے۔ آپ کا اگلا قدم کیا ہوں الیکشن کو لے کر؟ الیکشن کو لے کر کے ہم نے 5 سال میں جو کام کیا ہے ان کاموں کو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آگے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہمارا یہ شہر
मुस्लिम अक्सरियती शहर है और एक बड़ा ताल्लुका है जिसमें तकरीबन 3.5 लाख के करीब वोटर हैं और तादाद इसके दुगना से ज्यादा है। ऐसे शहर के अंदर आज मुसलमानों के लिए तालीमी तौर पर, रोजगार के तौर पर और समाजी तौर पर जो सहूलियात चाहिए वो मैसर नहीं। आपको याद होगा मैंने असेंबली हाल के अंदर इस बात की डिमांड की थी कि माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज मालेगांव को दिया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि मालेगांव में माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज आए जिससे यहाँ के नौजवानों को तालीम हासिल करने के लिए बैरून शहर न जाना पड़े। मालेगांव पावरलूम का शहर है और पावरलूम सिटी टेक्सटाइल सिटी कहलाता है। यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क के लिए 2009 से 14 के दरमियान हमने कोशिश की थी और उस वक्त के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान साहब ने हमसे वादा किया था, लेकिन किसी वजह से वो वादा अपना पूरा नहीं कर सके। तो टेक्सटाइल पार्क पेंडिंग है, मालेगांव में टेक्सटाइल पार्क आना चाहिए, हम इसके ताल्लुक से कोशिश करेंगे। मालेगांव एक ऐसा शहर है जहां इलाज और मुआवजे की वो सहूलतें मुहैया नहीं है जो यहाँ की जरूरत है। हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर 100 बेड का महिला रोगनालय हॉस्पिटल तो मंजूर कर, महिला बाल रोगनालय हॉस्पिटल तो मंजूर करवाया है। हम ये चाहते हैं कि उसकी तामीर जल्द से जल्द हो। 100 बेड का हॉस्पिटल है और 76 करोड़ रुपया उसका बजट मंजूर हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर अहलिया ने मालेगांव के ताउन से एक मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल हम कायम करना चाहते हैं। कुछ मुखैरान हैं जो हमें अपनी जमीन इस काम के लिए देने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रोग्राम ये है कि हम जमीन मिल जाने के बाद मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल जो हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा है, हम उसको जो है जमीन पर लाएंगे। तो तालीम के लिए, रोजगार के लिए और इसी के साथ साथ जो है लोगों के इलाज और मुआवजे के लिए जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो जरूरी चीज सहूलतें दरकार हैं, उसको हासिल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा अगला कदम जो अगर सरकार नहीं गिरी होती महाविकास आघाड़ी की, तो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज के लिए हम बहुत आगे तक जा चुके होते, लेकिन उस सरकार के गिर जाने की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ और हमारा माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज का प्रोग्राम वो रुक गया। हम जीत कर आएंगे तो जीत कर आने के बाद इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे।